میں کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے قاتل یہاں سے اندر آیا ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اپارٹمنٹ چھٹی منزل پر واقع تھا اور کھڑکی کے راستے کسی کا داخل ہونا ناممکن ہی تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر اپارٹمنٹ کے دوسرے مقامات کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ کا دروازہ اندر سے بند تھا، ایک دروازہ باہر لفٹ کے پاس کھلتا تھا، اس لیے بظاہر اپارٹمنٹ کے اصل دروازے کے سوا کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے قاتل اندر داخل ہو سکتا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سے ڈاک لیتے وقت خلیل نے دروازے کو لاک کیا تھا؟ جی ہاں، میں نے خود چابی گھمانے کی آواز سنی تھی، چوکیدار نے جواب دیا۔ میں نے سوچا اس صورت میں قاتل کے پاس یقیناً اپارٹمنٹ کی چابی ہوگی، مگر سوال یہ تھا کہ مدتوں بعد ماضی کے کسی رنجش کا انتقام لینے والے قاتل کے پاس چابی کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر کوئی مددگار یہاں موجود تھا تو وہ الگ بات تھی۔ میں بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ ڈاکٹر اشتیاق ابھی آیا تھا اور خلیل کی لاش کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ خلیل مرزا کی جیبوں سے برآمد ہونے والی چابیاں وہیں رکھی تھی۔ میں نے سعود سے پوچھا کہ خلیل کے علاوہ اس اپارٹمنٹ کی چابی کس کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے ملازم کے پاس، لیکن چھٹی پر جانے سے قبل وہ خلیل صاحب کی ہی ہدایت کے مطابق وہ چابی مجھے دے گیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہوتی، البتہ ان کی مسز سونیا کے پاس ایک عدد چابی ضرور تھی، اب بھی وہ انہی کے پاس ہوگی۔ مسز سونیا کے پاس؟ میں چونکا۔ ہاں، سعود کی آنکھوں کی پتلیاں مجھے سکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ خلیل مرزا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 3 ماہ قبل جب مسز خلیل یہاں سے گئی تو وہ اپنی چابی ساتھ لے کر گئی۔ میں نے انہیں وہ چابی واپس کرنے کے لیے ایک مرتبہ کہا بھی، مگر میں نے سنا ہے کہ طلاق لینے کا مطالبہ خود سونیا نے کیا تھا۔ عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، سعود نے تلخ لہجے میں کہا۔ شاید میرے لیے ایسی بات کرنا مناسب نہ ہو، لیکن طلاق تک نوبت پہنچنے میں کسی حد تک ان کے پرانے دوست اور کلاس فیلو اقبال کا ہاتھ بھی ہے۔ وہ جو آرٹسٹ ہے؟ ہاں وہی۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میرے ذہن میں سوچوں کے کئی دریچے واہ ہونے لگے۔ سونیا کے پاس اس اپارٹمنٹ کی چابی تھی۔ سونیا نے کہا کہ اسے وحشی قاتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ سونیا کو اس کا شوہر طلاق دینے والا تھا، کہیں سونیا ہی اس معاملے میں ملوث تو نہیں تھی؟ یہ خیال میرے لیے اس قدر پریشان کن ثابت ہوا کہ میں نے توجہ ہٹانے کی خاطر بستر پر بکھرے ہوئے کاغذ اٹھا لیے اور میں نے چاروں خطوط کو غور سے دیکھا اور کچھ سوچ کر سعود سے کہا، خلیل مرزا جیسے مصروف اور معروف آدمی کی ڈاک تو زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا یہ 4 دنوں میں بس یہی خطوط آئے تھے؟ یہ صرف آج کی ڈاک تھی۔ میں روزانہ ڈاک دیکھنے یہاں آتا ہوں، باقی 3 دن کی ڈاک لائبریری میں ان کی میز پر موجود ہے۔ گویا تم بھی کل یہاں آئے تھے؟ جی ہاں، صبح کا سارا وقت میں نے یہیں گزارا تھا، کوئی 2-2.5 گھنٹے۔ تم یہاں کیا کرتے رہے؟ دراصل میں پینٹنگ کے موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں۔ میں اسٹائل پینٹنگ پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ خلیل مرزا کی لائبریری میں میرے مطلب کی بے شمار کتابیں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کل جتنی دیر تم یہاں رہے اسی دوران کوئی غیر معمولی بات بھی ہوئی تھی؟ نہیں، بس چند فون کالز آئی تھی۔ کس کس کی؟ مختلف کاروباری لوگوں کی، سوائے ایک کے۔ ایک نے بتایا کہ خلیل مرزا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیرون شہر گئے ہوئے ہیں، تو اس نے نام بتائے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ اس وقت کیا بجا تھا؟ تقریباً 11 بجے تھے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے آج تم ڈاک میں کل کتنے خط لائے تھے؟ بوڑھے چوکیدار نے جواب دیا، جی ہاں 5۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ خطوط 4 نہیں 5 ہی تھے؟ جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن بیڈ سے 4 خطوط ملے تھے جبکہ ڈاک میں 5 آئے تھے۔ میں نے بیڈ روم میں 5واں خط تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا۔ میں نے سعود سے کہا کہ وہ لائبریری میں پڑی ہوئی ڈاک بھی پڑتال کرے، کہیں 5واں خط اس میں نہ ہو، مگر وہاں بھی بس وہی ڈاک پڑی تھی جو گزشتہ 3 دنوں میں آئی تھی۔ لہٰذا میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 5واں خط وحشی قاتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتا تھا اور این ممکن تھا کہ خلیل مرزا کو قتل کرنے کے بعد وہی اسے لے گیا ہو۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ گزشتہ روز مقتول شاکر نے اپنی سیکرٹری مس شائستہ کو دکھائے بغیر ایک خط خود بھی کوریئر سروس کے حوالے کیا تھا، جو کہ لفٹ آپریٹر نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کڑیاں ملاتے ہوئے سوچا کہ شاید خلیل مرزا کو ملنے والا 5واں خط وہی ہو۔ اسی اسنا میں دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ مجھے دروازہ کھولنے گیا اور چند لمحوں بعد مجھے سونیا کی آواز آئی۔ میں بے تابی سے مڑا، وہ نشستگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ روشن دھوپ میں سفید سا قدرے پھولدار لباس پہنے سونیا غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت اس سے چھپاتے ہوئے مخاطب ہوا تو میری آواز میں جلاہٹ تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے شوہر کا نام جمشید تھا؟ اس صورت میں شاید ہم اسے بچا لیتے۔ دراصل ہم سب اسے خلیل ہی کہا کرتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہو چکا تھا کہ اب اس کے انتہائی بے تکلف دوست بھی اسے جمشید نہیں کہتے تھے۔ ایک لحاظ سے ہمیں یہ نام تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے انسپیکٹر کہ تم تو ہر ایک سے شاکر کے دوست کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرا شوہر کبھی بھی اس کا دوست نہیں رہا، وہ شاکر کو جانتا تک نہیں تھا۔ اسے جدید آرٹ سے نفرت تھی، وہ صرف عہد رفتہ کے مصوروں کے شاہکاروں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ تو کبھی شاکر سے ملا تک نہیں تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر لرزا لہجے میں بولی، کیا اسے بھی اسی وحشی قاتل نے قتل کیا ہے؟ ہاں، مجھ سے پہلے سعود بول اٹھا، لیکن انسپیکٹر آئر خلیل سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میرا شوہر تو بہت مہذب اور عمدہ آدمی تھا، وہ تو نہ فرمان کو جانتا تھا نہ روبانہ کو۔ مجھے یقین ہے، سونیا غمزدہ لہجے میں بولتی رہی۔ میں اسے بیڈ روم میں لے گیا۔ ڈاکٹر اشتیاق ابھی تک اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ سونیا اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر سکتے کی سی حالت میں آ گئی۔
मैंने आहिस्ता से कहा, सोनिया मुझे मालूम हुआ है कि इस अपार्टमेंट की एक चाबी आपके पास है। चाबी? वो चौंकी। अरे हाँ, शायद मेरे पास भी है। जब मैं यहाँ से गई तो मैंने सोचा कि किसी वक्त इसे किसी जरिए से वापस भिजवा दूंगी, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये काम करने का वक्त ही ना मिल सका। वो चाबी अब भी मेरे अपार्टमेंट में है। आपके अलावा और किस किस के पास चाबी हो सकती है? सिर्फ 3 चाबियां हैं, एक मेरे शोहर के पास, एक मेरे पास, तीसरी नौकर के पास। सऊद के पास चाबी नहीं होती। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो इंस्पेक्टर? आपके शोहर का कातिल अपार्टमेंट के दरवाजे के चाबी के जरिए खोल कर अंदर दाखिल हुआ। जाहिर है इसने कहीं ना कहीं से चाबी हासिल की होगी। 2 चाबियां मिल चुकी हैं। मैंने इससे नजरें मिलाए बगैर कहा, अब सिर्फ आपकी चाबी रहती है। हमें आपके साथ चलकर देखना पड़ेगा कि वो चाबी अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। मैं इससे ये बात कर रहा था कि सलीम अंदर आ गया। हमने इन सब लोगों के बयानात ले लिए हैं सर। इन सब में से एक बात मुश्तरक नजर आई है, किसी ने भी इस बिल्डिंग के अंदर इसे आते देखा है, ना ही इसकी आवाज़ सुनी है। सब ने इसकी आवाज़ बाहर कार में से सुनी है। उन्होंने वहशियाना कहके की आवाज़ सुनी तो खिड़कियों की तरफ दौड़े और चंद लोगों ने इस कार को तेज़ी से रवाना होते देखा, लेकिन कोई इसका रंग ठीक से नहीं बता सका। कोई कहता है वो स्याह कार थी, कोई कहता है कि कैरी डब्बा था, कोई कहता था छोटी वैन नुमा कार थी। अपने मातहत सलीम की रिपोर्ट मैंने गौर से सुनी। वो बोला, सर क्या इस वहशी कातिल का कहका लगाना इसके जुनूनी और पागलपन पर दलील करता है, या फिर कहके लगाकर वो कोई पुरस्कार मकसद हासिल करना चाहता है? अपने ज़ीरक मातहत की बात सुनकर मैं चौंका। अव्वल ज़िक्र पर तो सब ही मुत्तफिक थे कि वो एक जुनूनी पागल है, मगर आखिर ज़िक्र बात पर किसी ने तो क्या मैंने खुद भी तवज्जो नहीं दी थी। वाकई ये बात सोचने वाली थी कि वो वहशी कातिल क्या किसी खास मकसद के तहत कहका लगाता था। मुझे रिपोर्टर ने एक बार फिर घेर लिया। इनमें हर एक यही जानना चाहता था कि कातिल कब पकड़ा जाएगा और पुलिस रोमाना नाम की लड़की या औरत की जान बचाने में कामयाब हो सकेगी, या कातिल दीगर 3 अफराद की तरह से भी कत्ल कर देगा और पुलिस मुंह देखती रह जाएगी। मेरे लिए अपनी नाकामी की अजियत नाकाबिल बर्दाश्त थी। मैं ऐसा आदमी था जिसे पुलिस की ड्यूटी से जुनून की हद तक लगाव था, इसलिए अब तक इस केस में कोई कामयाबी हासिल ना करने पर, बल्कि कामयाबी के नज़दीक तक बिना भटकने पर मुझे हासी हजालत महसूस हो रही थी। और अब मैं रिपोर्टर से जान छुड़ाकर कार में बैठकर हलील मिर्ज़ा के अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सारा गुस्सा सोनिया पर निकाल रहा था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि मेरे ख्याल में सोनिया एक बात से मोहब्बत करती थी। अब तक मैंने खुद भी सोनिया से ऐसी मोहब्बत करने लगा था कि इसका नाम किसी और नाम के साथ सुनना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने हास्यग्रस्त लहजे में कहा, सोनिया तुमने मुझे बताया था कि अपने शोहर से तुमने खुद तलाक मांगी है। हाँ, वो मुतज्जब होकर बोली। क्यों? वो बोली, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, मुझे इससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं, मुझे कभी किसी से मोहब्बत होती ही नहीं, शायद मुझे मोहब्बत करना आता ही नहीं है इंस्पेक्टर। तो फिर तुमने इससे शादी क्यों की? शादी के वक्त मैं इस खुशफहमी में मुबतला थी कि मुझे इससे मोहब्बत है। ये 3 साल पहले की बात है। मैं भी बहुत कम उम्र थी, मेरे वालिदैन वफात पा चुके थे और मैं माली मुश्किलात का शिकार थी। मैं इन दिनों फ़न मुसव्वरी की तरबियत हासिल कर रही थी। इस सिलसिले में म्यूज़ियम में हलील से मिली। शायद एक अहम और खुशहाल आदमी को इसकी तन्हाई के आलम में अपने आप पर बातें करते देखकर मैं समझी कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है। लेकिन कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे हलील को मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, बस वैसे ही मेरा ख्याल लगता है। आखिर इजहार मोहब्बत में पहल मैंने की, हालांकि बाद में मुझे पता चला कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी। कम उम्री और नातजुर्बाकारी के आलम में मुझे फ़कत एक सहारे की तलाश थी। हलील मेरी ज़बानी ये सुनकर हैरान रह गया कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। बहरहाल हमारी शादी तो हो गई। बाद में मुझे महसूस हुआ कि शलील कभी मुझे समझ में नहीं पाया था। इसका ख्याल था कि मुझे किसी और से मोहब्बत है, हालांकि तुम्हें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे मोहब्बत करना ही नहीं आता। इकबाल से तुम्हारे ताल्लुकात मोहब्बत के ज़ुमरे में नहीं आते? मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे तो तुमसे मोहब्बत है शायद। उसने शाने झुका कर कहा, मोहब्बत? वो तो पता नहीं कितनी औरतों से मोहब्बत कर चुका है। शायद मेरा नाम भी इसने अपनी फहरिस्त में लिख लिया हो। बाकी वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, बहसीयत इंसान में ऐसे बुरा नहीं समझती। वो मेरे दोस्तों में शामिल है, लेकिन इससे मोहब्बत वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर इंस्पेक्टर, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? सऊद ने मुझे बताया कि तुम्हारे शोहर हलील मिर्ज़ा इकबाल की वजह से तुम्हें तलाक देना चाहता था। मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि सोनिया ये सुनकर घबरा जाएगी, लेकिन इसने बिल्कुल सपाट लहजे में जवाब दिया, शायद सऊद भी यही समझता हूँ। दरअसल सऊद मेरे शोहर का सेक्रेटरी ही नहीं, इसका दूर का रिश्तेदार भी है, और इसे अपनी खानदानी बर्तरी पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। वो हमेशा से यही समझता है कि मैं हलील मिर्ज़ा से कमतर हूँ और इसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा शोहर जो अमीर कबीर था, अब इसकी दौलत किसे मिलेगी मैं नहीं जानती। मुमकिन है वो अपनी दौलत खैराती उदारों के लिए छोड़ गया हो, या म्यूजियम वगैरह को भी इसमें हिस्सेदार बनाया हो। सऊद को रिश्तेदार की हैसियत से अगर कुछ मिलता है तो शायद तुम भी तो इसकी बीवी थी ना, तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर इसने अपनी वसीयत में मुझे कुछ दिया हो तो मैं नहीं लूँगी। क्यों? इसलिए कि जब इंसान ने किसी को कुछ दिया ना हो तो इसे इससे लेने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। सोनिया ने उदास लहजे में जवाब दिया, भला मैंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में इससे क्या दिया है? कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि आपको मेरी कैफियत समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप भी खुद ऐसे इंसान नजर आते हैं जो खोखले जज्बों से काम लेते हैं। मैं न जाने किस ख्याल के तहत शाद हो गया। इकबाल ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। इसके वजीह चेहरे पर तासुफ के तासुरात थे। इसने सोनिया को देखते हुए कहा, सोनिया
میں نے شائستہ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تو اس نے مجھے حلیل کے قتل کی افسوسناک خبر سنائی، جس پر میں فوراً یہاں آ گیا کہ یہ قتل بھی اسی وحشی نے کیا ہے۔ سونیا نے تھکن زدہ انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، انسپکٹر وہ چابی میرے بیڈ روم میں ہے، میں جا کر لے آؤں۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ ہم دونوں بیڈ روم میں پہنچے۔ شائستہ ابھی تک لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے سونیا کو دیکھتے ہی کہا، سونیا کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بدقسمتی سے۔ افسوس سونیا، لیکن اس قتل کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن شاکر تو اس سے واقف تھا ہی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تم شاکر کی پارٹنر بنی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے شوہر سے بالکل واقف نہیں۔ سونیا نے اسی اسنا میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ایک مخملی ڈبیا کھولی۔ چابی غائب ہے انسپکٹر، وہ بولی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ چابی اسی ڈبیا میں تھی؟ ہاں بالکل اچھی طرح، سونیا نے جواب دیا۔ شائستہ تم نے وہ چابی نہیں دیکھی؟ حلیل کے اپارٹمنٹ والی؟ نہیں، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ چابی تمہارے پاس تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کہہ کے لگاتا ہوا وہ وحشی قاتل جو بھی تھا، اس کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک یقینی کڑی کا سراغ بالآخر مل ہی گیا تھا۔ قاتل نے حلیل تک پہنچنے سے پہلے سونیا کے اپارٹمنٹ سے چابی چرا لی تھی، اور اس سراغ سے اخذ کردہ نتائج بڑے چونکا دینے والے تھے۔ یعنی اگر قاتل یہ جانتا تھا کہ حلیل کے اپارٹمنٹ کی چابی سے سونیا کے ہاتھ سے ملے گی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ماضی کا کوئی غیر واضح تاریخ ویولا نہیں تھا۔ یقیناً سونیا سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا، اس کا سونیا کی زندگی اور شاید اس کے مستقبل سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہو۔ وہ کوئی وحشی پاگل قاتل بھی نہیں تھا، بلکہ نہایت عیار اور ہوشیار قاتل تھا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی ہو۔ ساتھی کے بارے میں سوچتے ہی میرے ذہن میں سفید لباس والی لڑکی کا خیال آیا جسے بیگم جعفری کی پڑوسن سہیلی بیگم زبیری نے دیکھا تھا۔ پھر اس کی آوارہ پوتی مانی سے بھی تو میں ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی میں اپنی سیل فون کی بیل پر چونکا، دیکھا تھانے سے ڈیوٹی کانسٹیبل نعمان کی کال تھی۔ اس نے مطلع کیا کہ مانی کے بارے میں ایک اہم اطلاع ہے، زیادہ بہتر ہوگا تھانے پہنچ جائیں۔ میں سیل فون پر اتنی اہم بات تفصیلاً مکمل نہیں کر سکتا۔ امجد اور سلیم کو فون کر کے میں نے ادھر ہی بلوا لیا، خود تھانے کا رخ کیا۔ میں تھانے پہنچا، وہاں کا عمران بھی موجود تھا۔ کبھی کبھی جب وہ بور ہونے لگتا تو میرے پاس آ کر گپ لگایا کرتا۔ پھر آج کل اس کے سنسنی خیز کیس میں وہ بھی ایک تماشائی کی طرح دلچسپی لینے لگا تھا، اور وہ پولیس کی نوکری کے بارے میں بھی غور کرنے لگا تھا۔ کیا کرتا بیچارہ پھر؟ میرے علاوہ اس کا دنیا میں اور تھا ہی کون؟ وہاں نعمان ایک لڑکی کو میرے کمرے میں لے آیا۔ لڑکی اپنے حلیے سے ایک آزاد خیال اور بولڈ سی دکھائی دیتی تھی۔ انسپکٹر، یہ مس نمرہ ہے، یہ مانی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی۔ نمرہ نامی اس لڑکی نے پوچھے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا۔ ہاں، اخبار میں اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد میں پہچان گئی کہ یہ مانی جعفری ہے۔ حالانکہ فوٹو خاصی پرانی تھی، مگر پھر بھی میں پہچان گئی۔ یہ لڑکی تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے ساتھ اسٹیج ڈرامے میں کام کیا کرتی تھی۔ یہ اسٹیج ڈرامہ عامیانہ ہونے کے سبب وہاں لڑکیاں خفیہ ناموں سے کام کرتی ہیں۔ وہ لڑکی وہاں رومانہ کے نام سے ملازم تھی۔ رومانہ، یہ منحوس نام دھماکے کی طرح میرے دماغ میں پھٹا۔ جس نام کی لڑکی کی تلاش میرے لیے عذاب بنی ہوئی تھی، وہ رومانہ کیا یہی تھی جس کے بارے میں یہ نمرہ نامی لڑکی بتا رہی تھی؟ میں نے سوچا اگر ہاں تو سبھی کڑیاں منسلک ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت نمرہ سے اسٹیج ڈرامہ کمپنی کا نام پوچھا اور کامران کو لے کر فوری طور پر روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں سوچوں کی الغار ہو رہی تھی، گویا مانی اور رومانہ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ میرا یہ ابتدائی خیال بھی درست ثابت ہوا تھا کہ ان ساری وارداتوں کی جڑیں جعفری فیملی ہی سے ملتی ہیں۔ بس اتنا فرق تھا کہ مانی وحشی قاتل کی معاون نہیں بلکہ اس کا ایک شکار تھی۔ اب مجھے امید تھی کہ اگر میں قاتل سے پہلے مانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے بے حد اہم باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ سوال یہ تھا کہ مانی تک پہلے کون پہنچتا ہے، میں یا وہ قاتل؟ جب میں مذکورہ ڈرامہ کمپنی کے دفتر پہنچا تو وہ بند پڑا تھا۔ چند ایک ملازمین سے معلوم ہوا کہ رومانہ اوپری منزل میں اپنے کمرے میں مل سکتی ہے۔ اس کمپنی میں کام کرنے والی کچھ مرد بالخصوص عورتوں کی رہائش گاہ اوپر ہی تھی۔ شکر ہے کہ رومانہ یا مانی کا پتہ تو معلوم ہوا تھا۔ میں اور کامران دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپری منزل میں ایک کمرے کے قریب پہنچے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر میں ایک ملازم بھی چلایا، اوپر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے کندھا مار کر سنگل پٹ کا دروازہ ہی توڑ دیا۔ کمپنی کا چوکیدار یا ملازم ارے ارے کہتا رہ گیا۔ اندر بستر پر رومانہ یا مانی مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا، قاتل نے اسے گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ میں نے کامران کی تحیر میں ڈوبی آواز سنی، مر چکی ہے، قاتل نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ فرمان، شاکر، جمشید اور اب رومانہ سب مارے جا چکے تھے۔ ناکامی کی شدت نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے رومانہ کی لاش دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس کی موت واقع ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ ملازم بھی ہکا پکا رہ گیا، بلکہ اس کے چہرے پر اب تو ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس نے بتایا کل سے رومانہ نیچے ہی نہیں آئی۔ ہم یہی سمجھے کہ شاید وہ شہر میں اپنے کسی عزیز کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید رومانہ کو بھی گزشتہ روز ہی قتل کیا گیا تھا۔ کامران، تم یہیں ٹھہرو، میں نیچے جا کر دیگر لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، ساتھ ہی ماتحت امجد ڈیوٹی کانسٹیبل نعمان کو بھی فون کیا۔ اتنے میں دروازہ ٹوٹنے کی آواز پر ڈرامہ کمپنی کے چند دوسرے افراد آ گئے۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ ان کے مشترکہ بیان کے مطابق وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے۔ جس کی ضرورت جب ہوتی وہ خود ہی حاضر ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کہاں ہے یا کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
रोमाना के बारे में यही मालूम हुआ था कि इसका असली नाम ये नहीं था। शायद किसी वजह से घर से निकाली गई थी, बेघर थी, इस कंपनी में इसे पनाह मिली और रोजगार भी। इसका कोई दोस्त था जो इसे यहाँ नौकरी दिलवा कर ना जाने कहाँ चला गया था। वो नौजवान को नहीं जानते थे। इस नौजवान को मैंने कातिल की फहरिस्त में रख लिया था, मगर मुझे वो ज्यादा मशकूक नहीं मालूम हुआ। भला वो क्यों रोमाना को कत्ल करेगा? बाहर क्या रोमाना के बारे में यही बताया गया कि इस मज़कूरा नौजवान पर ही भला क्या मौकूफ इस बेचारी के साथ कई लोगों ने मोहब्बत का चक्कर चलाकर बेवफाई की थी। हालांकि बकौल मानी के वो खुद एक अमीर बाप की औलाद थी। हुआ ये इमारत हेरात में ही मिली हो, लेकिन किसी बेवफाई के सबब वो अपने घर और बाप की निगाह में बुरी बनी। मजीद सितम ये हुआ कि वो आदमी भी इसे धोखा देकर चलता बना, वरना वो अपनी दादी और बाप के कीमती नवारदात की वारिस बन चुकी होती। स्टेज की इस दुनिया में एक रोमाना ही की नहीं और भी कई लड़कियों की दास्तानें भरी पड़ी हैं। बेगम जाफरी के नवादरात लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की, मगर कौन से? वो मानी को मिलना थे, मगर जब इसे घर से निकाल दिया गया तो इसके आशिक ने भी इसे छोड़ दिया। क्या यही वजह थी कि वो आशिक भी दरअसल नवादरात हासिल करने के लिए इससे मोहब्बत जता रहा था और फिर मानी को घर से निकाल दिया गया तो इससे मानी में कोई दिलचस्पी ना रही? और वो नवादरात कौन से थे जिसके बारे में बूढ़ी बेगम जाफरी इतनी खामोश रही कि फरमान को भी इनकी हकीकी मालियत का मालूम नहीं था? नवादरात आर्ट से ताल्लुक़ रखने वालों के यहाँ कोई पुरानी पेंटिंग सी ऐसी चीज़ हो सकती है कि किसी मशहूर मुसव्वर की शाहकार पेंटिंग, लेकिन आर्ट डीलर ने इस मकान की तमाम चीज़ों को फजूल और बेवकूफ़ करार दिया था। वहाँ दीवार पर आवेज़ा पेंटिंग्स भी नहायत आमियाना सी थी। फिर वो नवादरात कौन से थे, कहाँ थे? ये भी हो सकता था कि फरमान को इन्हीं की वजह से कत्ल किया गया और कातिल इन नवादरात को अपने साथ ले गया हो। मगर वो नवादरात थे क्या? ये सवाल गौर तलब था। मैंने इन वाक़यात के पस्से मंज़र में ड्रामा इंतज़ामिया के एक मोतबर आदमी से सवाल किया, क्या आप में से किसी भी शख्स को इस शख्स का नाम मालूम है जिसने रोमाना से बेवफाई की थी? रोमाना अक्सर वो नाम मेरे सामने लेती थी। एक साथी लड़की रायला ने बताया, मगर अफसोस वो मुझे याद नहीं आ रहा। बेहद मामूली सा नाम था, शायद कासिम, काशिफ या पता नहीं, बस इसी किस्म का कुछ। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करके थाने की तरफ रवाना हो गया। जैसा कि मज़कूर हो चुका है कि बेगम जाफरी के बेटे के कत्ल के बाद अपनी एक पड़ोसन मिसेस जुबैरी के यहाँ चली गई थी और चाबी मैंने रख ली थी कि बवक्त ज़रूरत तफ्तीश के लिए इस घर में किसी भी वक्त जा सकूँ।